نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم جج صاحبان، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر طالبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی سفر کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم کا اسم غرامی نعمان ہے اور کنیت ابو حنیفہ۔ آپ کی ولادت 80 ہجری کو عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی۔ آپ فارس النسل ہیں۔ والد کا نام ثابت اور آپ کے دادا نعمان بن مرزبان قابل کے اعیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کے پردادا مرزبان فارس کے ایک بہت بڑے علاقے کے حکیم تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، امام اعظم کے والد آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی دعا فرمائی کہ امام اعظم جیسا عظیم شخصیت، زاہد اور عابد آپ کی اولاد میں سے ہوئے۔ امام اعظم آپ کی زندگی کی ابتدائی زندگی میں آپ نے ضروری علم کے تحصیل کے بعد تجارت شروع کی۔ آپ کی ذہنت اور دماغ کو دیکھ کر ایک بہت بڑے معروف شخصیت شیخ عامر شعبی کوفی نے آپ کو مزید علم دین حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے امام شوقی کے مشورے کو لیتے ہوئے آپ نے مزید علم حاصل کرنے کے لیے علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی توجہ فرمائی اور ایسا کمال پیدا فرمایا کہ آپ امام اعظم کہلائے۔ اور آپ نے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور شام کی طرف مزید سفر کیے تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ اسلام ایک پیغام یہاں پہ دے رہا ہے۔ کیا پیغام دیتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو چین جاؤ، اگر مدینہ جانا پڑے تو مدینہ جاؤ، جہاں مرضی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے یہ اسلام پیغام دے رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عباسی خلیفہ اور جعفر منصور کو عہد قضا پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا، مگر آپ کا امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا اور آپ نے اپنے مشورے پر جب آپ وہ مشورے پر اصرار کرنے لگے، چنانچہ انہوں نے سے انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ مجھے رب قدیر کی قسم ہے، میں تمہارا عہدہ بے انکار ہمیشہ قبول کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے رب قدیر پہ ہمیشہ یقین تھا اور یقین ہے۔ اور آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا، مگر وقت خلیفہ نے آپ کو جب جیل میں بھیج دیا، جب آپ کو قید خانے میں ڈال دیا، تو وہاں بھی آپ کی علم و شہرت کی وجہ سے آپ نے وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہا اور وہاں پہ بھی امام محمد جیسے محدث اور فقیہ وہاں سے آپ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اور آپ کی جب وقت خلیفہ کو آپ کی مقبولیت پتہ چلی تو آپ کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، اور جب آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو آپ رب قدیر کی سجدے میں چلے گئے اور وہیں پہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ رب قدیر یہی سبق سکھاتا ہے اسلام ہمیں کہ اسلام پہ مٹنا ہے تو مٹ جاؤ، مگر اسلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور یہ مختصر سا تعارف تھا امام اعظم کا علمی دینی کے بارے میں۔ امام اعظم آپ نے جہاں اپنی زندگی میں علم کا نور کو عام سے عام کیا، وہیں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی روحانی طاقت سے ہر کوئی فیضیاب ہو رہا ہے۔ اور آخر میں میری آپ تمام حضرات سے معتبانہ گزارش ہے، میں امام اعظم کی تقلید اور کرنے کے ساتھ ساتھ
ہمیں ان کے اسوہ حسنہ کو بھی اپنانا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں پیغام بہت طرح سے دیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنا ہے، چاہے وہ چین میں ملے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ملے، ہمیں دین اسلام یا کوئی بھی دین ہو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور اگر اپنے ایمان پہ تمہیں ہمیشہ اٹے رہنا ہے، ہم نے اپنے ایمان پہ ہمیشہ پابند رہنا ہے کہ تمہیں ہمیشہ اسلام اور دین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر مٹنا ہے تو مٹ جاؤ، مگر اسلام کا پیغام ہمیشہ ساتھ ہی ساتھ رہنا، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔